بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہنگامہ آرائی ہو گئی، چیزیں اور پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ پریس کانفرنس تو ڈی آئی جی صاحب نے اس لیے کی تھی کہ سوالوں کے جواب دیے جائیں، لیکن معاملہ کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے۔ ہوا کیا ہے اصل میں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اب آگے کیا ہوگا اس اہم ترین کیس کا، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے ایک ہیرو کی آپ داستان سنیے۔ اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے بہادر افسر گروپ کیپٹن عاصم طارق ایک خاتون کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے 9th ایونیو کا، اسلام آباد کا، اور جو اب تک اطلاعات سامنے آئیں اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی، اور بتایا جا رہا ہے اس لڑکی کے بیان کے مطابق کہ جو لڑکا موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ اسی کے دفتر میں یا جہاں یہ لڑکی کام کرتی ہے، دونوں اکٹھے کام کرتے تھے۔ پہلے بھی اکٹھے آتے جاتے تھے۔ کچھ خبریں اس طرح کی ہیں، کچھ یہ کہ جی مجھے اس نے کہا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن جب مجھے لگا یہ مجھے کہیں اور لے کر جا رہا ہے تو پھر میں نے مزاحمت کی، اور جو ہی موٹر سائیکل آہستہ ہوئی تو میں نے اترنے کی کوشش کی۔ اب اس پر لڑکے نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، وہ اس کو کھینچ رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ گروپ کیپٹن عاصم وہاں سے گزر رہے تھے اپنی گاڑی میں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکی سے کوئی زبردستی کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے گاڑی موڑی۔ آپ اندازہ لگائیے، فرض شناسی دیکھیے ان کی کہ وطن پر قربان ہونے کا جذبہ تو ان میں پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن ایک لڑکی کو جب مشکل میں دیکھا تو انہوں نے یہ فریضہ سمجھا کہ میں اس لڑکی کی مدد کر سکوں، اور گاڑی موڑ کر جب آئے ہیں تو جب لڑکی نے دیکھا کہ گاڑی میں کوئی شخص آیا ہے، کوئی ہمدرد ہے، وہ بچانے کی کوشش کرنے آیا ہے، تو لڑکی فوراً بھاگ کے گاڑی کے پیچھے چلی گئی کہ میں اس سے بچ جاؤں گی۔ اتنے میں اس شخص کی جو لڑکی سے زبردستی کر رہا تھا، اس کا ابھی تک 7 نام بتایا جا رہا ہے، کیپٹن عاصم کے ساتھ بحث شروع ہو گئی۔ اس نے شاید کہا کہ آپ بیچ میں سے نکل جائیں، اور کیپٹن عاصم نے لڑکی کو بچانے کی کوشش کی یا سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی تم کیوں اس کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو۔ اتنے میں دونوں میں تکرار ہوئی، اور غصے میں آ کر سعد نے پستول سے فائرنگ کر دی، اور بالکل قریب سے چونکہ فائر لگا تو کیپٹن عاصم وہیں پر شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے، تصاویر بھی ہیں، تو ایوائڈ کرنا چاہیے، کم از کم آئی ڈی کارڈ کو تو بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان کی فیملی کی تصاویر بھی آ رہی ہیں، کوشش کرنی چاہیے وہ بھی نہ ہو، پرائیویسی کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ ہمارے جوان کس جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے کسی خاتون کے ساتھ تو کیا سب لوگ رکتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے نوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس لڑکی کی مدد کروں، اور دیکھیے کہ اس جھگڑے کو بچاتے ہوئے یا اس لڑکی کو بچاتے ہوئے ان کی جان تک چلی گئی۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا ہے، ایک بیٹی ہیں، اور سوگواران میں بیوہ ہیں۔ تو بڑا افسوس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بڑا یہ دکھی کر دینے والا واقعہ ہے۔ لیکن اب بہت سے سوال ہیں کہ پولیس ایک تو چھاپے مار رہی ہے، پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے ملزم کو، لیکن کیا وہ عام طور پہ پستول لے کر پھرتا تھا؟ اسلام آباد میں بڑے ناکے ہیں، کیمرے ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ کیوں یہ ویپن لے کر آیا تھا؟ اسلحہ لے کر کس طرح سے آیا تھا؟ اس کی پہلے سے کوئی نیت تھی کہ اس لڑکی کو کہیں اور لے کر جانا ہے، یا یہ پہلے آتے جاتے تھے، آج کوئی جھگڑا تھا، کیا وجہ تھی؟ یہ اس طرح سے اسلحہ لے کر کیوں پھر رہا تھا؟ جہاں یہ کام کرتا تھا، ہر چیز ظاہر ہے اس پر دیکھی جائے گی، لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے۔ اب جناب آ جائیے غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اب اس کیس میں نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ نظر آیا کہ نون لیگ کی حمایت کرنے والے صحافی، ان کا میڈیا، وہ پوری طرح سے کوشش کرتا نظر آ رہا ہے کہ ڈاؤٹ فل کرے چیزوں کو، کہ جی ایف آئی آر دیکھ لیں آپ، اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے، یہ تو نوسر باز عورتیں تھیں، اور پہلے انہوں نے لوٹا اور اب یہاں آئیں تو مزید لوٹنے کے لیے آئی تھیں، تو پھر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب جو بھی انہوں نے کیا اس کے بعد ایف آئی آر میں تو بیانات موجود ہیں، اب آگے تحقیقات میں چیز سامنے آئیں گی۔ لیکن ڈی آئی جی فیصل کامران پر بہت سے سوالات ہو رہے تھے، کیونکہ یہ واضح طور پر نظر آیا کہ وہ خود اس سارے کیس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو بھی دے دیا، اس میں بھی اس طرح کی باتیں کر دیں۔ اب سارا پریشر ان پر آیا۔ اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں سارا کچھ بتایا کہ جی کیا ہوا ہے، کس طرح ہم تک اطلاع پہنچی، اس کے والد نے رابطہ کیا، پھر ایمبیسی کو بھی انوالو کیا، اور پھر مریم نواز صاحبہ تک بات پہنچی جب ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈار فیملی سے لڑکا تعلق رکھتا ہے،
تو وہاں سے ہمیں احکام آتا ہے کہ جی بالکل آپ میرٹ پر کیس کو ڈیل کریں، ہم اس کے پیچھے تھے، ہمارا لڑکیوں سے بھی رابطہ ایک طرح سے تھا اس کے والد کے تھرو، اور پھر وہ جب اتری ہیں وہاں پر تب ہم نے جا کر ان کو بازیاب کروایا ہے، کیونکہ ہم ہی کہہ رہے تھے کہ اس کے والد کے تھرو کہ کہیں بھی موقع ملتا ہے تو گاڑی سے اتر جائیں۔ تو یہ گاڑی پر ان کو چھوڑنے جا رہے تھے ایئرپورٹ کے، جب ان کو لگا کہ ہم گھیرا تنگ کر رہے ہیں، پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے، تو وہاں سے پھر یہ لڑکا بھاگا ہے جو رضا ڈار ہے۔ 8 لوگ گرفتار ہیں، ان کی تصاویر بھی اب سامنے آ گئی ہیں، پولیس نے ان کی تصاویر بھی شائع کر دی ہیں بلر کر کے ہی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو باس تھا اس کا نام وحید ہے، پہلے بھی کئی کیسز میں وہ نامزد ہے، کوئی 10 کے قریب اس کے خلاف کیسے، یعنی جس طرح ہوتا ہے وہ بدماش ہی کچھ اس طرح کا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے بھی ہیبچول کرمنل ہے جو باس ہے اس میں جس کو کہا جا رہا تھا، تو فیصل کامران ڈی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں کہ جناب یہ کیس ہم ہی ہینڈل کریں گے، سی سی ڈی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، سی سی ڈی کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا، واضح کہہ دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا فرق ہے اس کیس میں کہ سی سی ڈی کے حوالے نہیں کیا جا رہا، اس کو اب ریگولر پروسیڈنگز کی طرح چلایا جائے گا، اور وہاں پر آپ دیکھیں کنوکشن اس طرح سے نہیں ہوتی، اس لیے تو سی سی ڈی بنائی گئی تھی۔ تو سی سی ڈی سے دوسرا کیس جو ہے وہ کبھی سالو اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اب یہ پیچیدگی ہے۔ ہنگامہ رہی کہاں ہوئی؟ ہنگامہ رہی ہوئی جب یہ فیصل کامران سے پریس کانفرنس کی تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ سوال جواب کیا ہونے تھے؟ کچھ سینئر صحافی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہنے لگ گیا، اور کسی نے کہا کہ جی اب آپ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جب آپ مشکل میں آ گئے ہیں، مشکل میں گھر گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کو ریسکیو کریں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو کوئی ریسکیو کرنے نہیں بلایا۔ پھر ایک اور سینئر صحافی کھڑے ہو گئے، رپورٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ادارے کو کہتے رہے اس کو نکالو، آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اب کچھ سینئر صحافیوں کا پرانا معاملہ چل رہا ہے فیصل کامران کے ساتھ، کوئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی کہیں کوئی کام کہا یا کوئی ان سے سوالات کیے رپورٹنگ میں، کچھ اس طرح سے وہ صحافیوں کا، کرائم رپورٹرز کا اکثر رابطہ رہتا ہے افسروں سے، تو وہاں سے پرانا معاملہ خراب چل رہا تھا، اور یہ کوئی ایک صحافی نہیں، کئی سینئر صحافیوں کے ساتھ، پریس کلب کے ممبرز کے ساتھ پرانا چل رہا ہے، اور تاکہ پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ۔ تو یہ 1-1.5 سال سے پھٹا پڑا ہوا ہے، اور آج اصل میں یہ ہوا کہ اس طرح سے انٹریکشن ہو گیا اور وہاں یہ ساری گڑبڑ ہو گئی، سوال و جواب کچھ ہو ہی نہیں سکے، جو کچھ فیصل کامران نے کہا بس وہی ہوا۔ بہت سے مستند صحافی وہاں پر سوال لے کر بھی گئے ہوئے تھے، جس کے بعد اور چیزیں سامنے آ سکتی تھیں، لیکن کوئی بات ہو ہی نہیں سکی۔ اس میں محمد عمیر ان صحافیوں میں ہیں، ان رپورٹرز میں ہیں جو یہ سارا قصہ اوتھینٹک طریقے سے سب سے پہلے سامنے لائے تھے۔ میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا میں نے بھی سوال پوچھنے تھے کہ اب یہ کیس سی سی ڈی کے حوالے اگر نہیں کیا جا رہا تو کیسے اس کو پروسیڈ کیا جائے گا، ابھی تک کیا ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے ہیں، ڈی این اے کا کیا ہوا ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے، کیا سوچ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو ایف آئی آر میں کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فورینزک کا کیسے ہوگا، ڈی این اے کیسے میچ کریں گے، کیسے آپ ثابت کریں گے، کیا کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح۔ اب جب پولیس نے ٹیک اپ کر لیا ہے تو ثابت تو پھر آپ نے کرنا ہے، تو اسی سے پتہ لگ جانا تھا کہ کتنا اس میں پولیس سیریس ہے، کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، جب نون لیگ کے حامی صحافی یا ان کی طرف سے جتنے ہیں وہ اس کیس کو کہہ رہے ہیں جی ایسے نہیں ایسے ہے، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ رضا ڈار تو خود بندھا ہوا تھا خواتین کے ساتھ، تو وہ تو سب غلط ثابت ہوا، وہ تو ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، وہ گاڑی سے اتری ہیں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ تو کوئی نہ کوئی سیکشن ہے جو اس کیس کو گڑبڑ کہیں، یا یہ ڈار فیملی کو بچانے کی طرف ہے، یا علی ڈار کو بچانے کی طرف ہے کہ جی ان کا کیا تعلق بنتا ہے، اگر نواسا کچھ کر بھی دے تو نانا کا کیا اس سے تعلق ہے۔ مگر پھر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس استعمال ہوا ہے، یہ سب چیزیں اب کہی جا رہی ہیں، تو یہ باتیں اب آگے چلنی ہیں۔ جس طرح سے کچھ صحافی جو اس کیس میں بہت زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ سخت الفاظ کے ساتھ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ تو بتائیں کیسے ہیں، ان میں ایک نام شاہد میتلا صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اندازہ کریں پنجاب کا حکمران خاندان کتنا ظالم ہے، غیر ملکی کمزور نہتی لڑکیوں پر کیسے انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے، علی ڈار کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں بین الاقوامی سطح پر بدنام ہیں، حالیہ واقعے میں بھی ان کا نام آ رہا ہے، مبینہ طور پر موصوف اتنے بڑے کرمنل ہیں کہ یو اے ای جا بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود ان کو پنجاب میں وزیر بنا دیا گیا، ایسا صرف خاندانی جمہوریت میں ہو سکتا ہے۔ ابھی بتا رہا ہوں علی ڈار کے 1-2 اور سکینڈلز بھی سامنے آنے والے ہیں، لے جی وہ تو کہہ رہے ہیں اور سکینڈل بھی سامنے آئیں گے۔ اچھا، سید عمران شوکت صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باس اس میں اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار ہیں، پولیس کہتی ہے کہ اس میں باس وحید ہے، اور اس کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا، اس کی تصویر سامنے آ گئی ہے جس سے وہ رابطے میں تھے۔ تو اب یہ سٹوریز الگ سے چلتی چلی جا رہی ہیں، ان میں کئی سوال ہو رہے ہیں، کئی باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو جو
اس کیس میں سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو جانے کیوں دیا گیا اور اتنی جلدی کیا تھی. تو اس پر فیصل کامران کے بقول کی جی ایمبیسی کہہ رہی تھی کہ ہم جلد از جلد خواتین کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم نے جلدی کی، اور ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے کہ جن کو 24 گھنٹے رہنا ہوتا ہے، تو ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، پھر ہم نے پولیس والے بھیجے، لیکن کوئی ہم نے ان کے گھر پہ دھاوا نہیں بولا، کیونکہ اب سب گھروں میں پولیس دھاوا بول چکی ہے، کسی کے گھر بھی گھس جاتے ہیں، عورتوں بچوں کو ہراساں کرنا یہ اب عام ہو چکا ہے، CCTV کیمرے توڑ دو، کوئی فوٹیج نہ آئے. تو اس کے بعد یہ خبر بن گئی کہ جج صاحب کے گھر بھی اسی طرح گھس گئے ہیں رات کو، تو جج صاحب نے پھر احتجاج کیا، اور پھر وہ ججز نے احتجاج کیا، اس کے بعد پھر پولیس کے خلاف کارروائی ہوئی. اب فیصل کامران یہ شکوہ بھی کرتے نظر آئے ہیں کہ جی وہ جو 164 کا بیان ہے خواتین کا، وہ تو کسٹڈی ہے جوڈیشل، یعنی جوڈیشری کی طرف سے وہ لیک ہوا، انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ پولیس سے نہیں لیک ہوا، تو وہ اس طرف سے بھی بات کر رہے ہیں. ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ صحافیوں پر پیکا کے تحت کیس چلایا جائے. میں نے آپ کو بتایا نا، کئی صحافی بہت زیادہ اس پر بات کر رہے ہیں. پہلے تو CCTV فوٹیج سامنے لے کر آئے یاسر شامی، محمد عمیر ایک صحافی ہیں، وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن محمد عمیر نے تو پوری چیزیں سامنے جو رکھی ہیں وہ FIR کے مطابق رکھی ہیں. اچھا، یاسر شامی بھی CCTV فوٹیج سامنے لے کر آئے ہیں. اسی طرح سید ذیشان عزیز نوجوان صحافی ہیں، یہ شروع میں بہت زیادہ جنہوں نے کام کیا چیز سامنے لائے. اس کے بعد تو بہت ہیں. سید عمران شفقت، انہوں نے جو کچھ کہا وہ پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، فیصل کامران DIG کے حوالے سے، اور پھر باس کے بارے میں، ڈار فیملی کے بارے میں. اس طرح شاہد میتلا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی 1-2 اسکینڈل اور آنے والے ہیں ان کے. تو یہ لوگ تو بڑی سختی کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، واضح چیزیں کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کہ کیا اب صحافیوں کے خلاف مقدمے ہوتے ہیں، کیا ہوگا. سید عمران شفقت صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کال آئی اور کہا گیا کہ بالکل میرٹ پر کام ہونا ہے، اور کہا کہ جی چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے کال کی اور کہا آپ نے اس معاملے کو ہر طرح سے دیکھنا ہے، اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. تو سید عمران شفقت صاحب سوال کر رہے ہیں کہ فیصل کامران صاحب نے غازی روڈ کے تاجروں کی املاک پر لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج غائب کرنے کے DVR ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے، تو پھر کیوں کیے انہوں نے؟ اگر میرٹ پر سب کچھ کرنا تھا تو جتنی CCTV فوٹیج تھی ان کی DVRs یہ ساری قبضے میں لینے کے لیے غائب کرنے کے احکامات فیصل کامران DIG آپریشنز خود کیوں جاری کر رہے ہیں، یہ سوال ہے. اب 8 کے 8 اغوا اور زیادتی کیس میں گرفتار ملزمان کی تصاویر آئی ہیں. ان میں ناصر ہے، رضوان ہے، ساجد ہے، نواز ہے، احمد رضا ہے، سکندر عزیز خان، حسن رضا چیمہ اور وحید. اب یہ وحید باس کہا جا رہا ہے جی. یہ اب ابھی تک پولیس یا فیصل کامران صاحب تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ باس ہے، اور یہ جی کرمنل ہے، 10 مقدمات اس پر پہلے درج ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کے علاوہ غیر ملکی خواتین اغوا کیس میں SHO کو جج کے گھر بھجوایا تھا، تو کیا آپ استعفیٰ دیں گے؟ صحافی کے سوال پر DIG آپریشنز لاہور جو ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہیں ادھر ادھر کر دیا. اچھا، آپ جن کو گالیاں دیتے ہیں آج پھنسے ہیں، انہیں کو بلا لیا آپ کو ریسکیو کریں. صحافی نے کہا آپ میرے دفتر شکایت لے کر گئے مجھے نوکری سے نکلوانے کے لیے. مجاہد شیخ یہ صحافی بولے فیصل کامران کے سامنے. نہیں سر ایسا نہیں ہے، آپ مجھے ریسکیو مت کریں. DIG آپریشنز کہہ رہے نہیں جی آپ مجھے ریسکیو نہ ہی کریں. پھر سوالوں کے جواب کیا ہونے تھے، ہر کوئی کھڑا ہو گیا، ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، اور پھر فیصل کامران جو ہیں وہ جواب دیے بغیر ہی چلے گئے. ہمارے سوالوں کا جواب دو، جائے وقوع کو بدل دیا گیا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ جناب ہنگامہ آرائی میں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون کیا سوال کر رہا ہے کیا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کسی کو ٹاسک ملا تھا کہ سوال ہی نہ ہو سکیں؟ کچھ اس طرح کے صحافی تھے کہ کیا اتنی ہنگامہ آرائی کرو کہ سوال و جواب ہی نہ ہو، اور پھر یہ سارا معاملہ اس طرح سے دب جائے یا اس کنٹروورسی کی نظر ہو جائے کہ جی یہ سوال و جواب ہی نہیں ہو سکے. فیصل کامران نے DIG آپریشن نے کہا کہ 1 جولائی کو 12:40 کی کال آنے کے بعد غیر ملکی لڑکیوں کی بازیابی کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی. پہلی معلومات جو ہمارے ساتھ اس کے والد نے شیئر کی وہ اس کی بیٹی کی بھیجی ہوئی تصویر تھی جو اس نے اس گاڑی کی بھیجی جو اسے ایئرپورٹ پر لینے آئی تھی. تصویر میں گاڑی کا نمبر واضح تھا. ہم نے اس گاڑی کو ٹریس کرنا شروع کیا. ان کی اسلام آباد مری موومنٹ رہی. 29 جون کو یہ لاہور آئے تو ان کے ساتھ اغوا کا معاملہ ہوا. انہوں نے اپنی فیملی اور دوستوں کو وائس میسیجز بھیجے. ان کے والدین نے اپنی پولیس سے رابطہ کیا اور 1 جولائی کو پاکستان کی پولیس کو پہلی کال آئی جو کہ سیف سٹی کو انٹرنیشنل ایکس نمبر کے ذریعے موصول ہوئی. DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران نے پریس کانفرنس میں یہ چیزیں بتائی ہیں. ملزمان کے پیچھے ڈیفنس والے گھر پر چھاپا مارا گیا تو
اس گھر والوں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ عرصہ کرائے پر رہے ہیں لوگ اور چلے گئے، اور شاید وہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے رشتہ دار ہیں، جس کے بعد ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا، نمبر لیا اور ٹریس کرنا شروع کیا۔ یعنی کہ جی ان کی فیملی نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے، ڈار فیملی نے۔ لڑکیاں فلٹر ہاؤس پہنچی تو اس دوران اے ایس پی ڈیفنس وہاں پہنچے، ایس پی کینٹ رضا ڈار کو گرفتار کرتے ہیں، بات سی سی پی او، آئی جی اور حکومت کے نوٹس میں لائی گئی۔ اب کیس مکمل ہو گیا، اس لیے آج حقائق سامنے لا رہے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ خواتین نے جاتے ہوئے پولیس کی تعریف کی اور ہمارا جھنڈا بھی لے کر گئیں، وہ اتنی خوش تھیں انہوں نے کہا پاکستان کا جھنڈا بھی چاہیے، پولیس کی بھی تعریف کی۔ اب وہ لوگ اس پر طنز کر رہے ہیں کہ جی کیا وہ جھنڈا وہاں دکھائیں گی کہ ادھر نہ جانا، وہ جھنڈا کس لیے لے کر گئی ہیں۔ اچھا، اب جناب جب کال موصول ہوئی اس کے والد کی طرف سے تو گاڑی کے نمبر سے ٹریسنگ شروع کی۔ اچھا، ابتدائی طور پر ہم جس بندے نے بلایا اس کا اور گاڑی کا نمبر پتہ تھا، پہلے چھاپا سرگودا میں پڑا، پھر ڈیفنس والے گھر گئے، پھر پتہ چلا یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے رشتہ دار ہیں۔ بات ان کی فیملی سے بھی کنفرم کی کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، ڈیوٹی مجسٹریٹ سے رابطہ نہ ہونے پر ایس ایچ او کو بھیجا مجسٹریٹ کے گھر، یعنی جج کے پاس۔ وہاں جو ہوا اس کے لیے جوڈیشری سے معذرت خواہ ہیں۔ وینزویلا کی ایمبیسی پاکستان میں نہیں، ہم ڈچ ایمبیسی سے رابطے میں ہیں۔ ٹکٹس تبدیلی کا خرچہ لاہور پولیس نے دیا۔ ڈچ آنرری کونسل بھی بیان کے دوران عدالت میں موجود تھیں، ان کو ہم نے بلایا۔ پولیس کے رویے پر خواتین نے پولیس سسٹم پر اظہار اطمینان کیا اور پاکستان کا جھنڈا لے کر گئیں، بڑی خوش تھیں۔ جو پاکستان کی پولیس نے تو کمال کر دیا ہے، پنجاب پولیس کمال ہے۔ پتہ نہیں آپ کیوں شکایات کرتے ہیں، ابھی تو آپ نے ان کو سی سی ڈی کے بارے میں نہیں بتایا، وہ اور خوش ہو کر جاتی۔ تو یہ جناب اب تک کی کچھ اپڈیٹس ہیں۔ اب دیکھیے اس میں آگے کیا کیا راز کھلتے ہیں، کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ابھی اگلے چند دن تو یہ کیس ہائی لائٹڈ رہے گا، بہت سی اس پر باتیں ہوتی رہیں گی، نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی، لیکن اب یہ ایک داغ ہے جو دھلنا نہیں ہے، اور موجودہ حکومت کے لیے بھی، ڈار فیملی کے لیے بھی ہے۔ مگر کیس اگر کچھ مہینے چل گیا، جس طرح بھی چیزیں ہو گئیں، تو اب خواتین باہر ہیں، تو وہی ہوگا جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں لوگ مارے گئے تھے، کچھ نہیں ہوا اس کیس کا۔ اس کے بعد تشدد کیس بھی بہت سے ہیں، کرپشن کے کیس بھی بہت سے بنے، لیکن کبھی کچھ نہیں ہوا۔ شریف فیملی یا ڈار فیملی کچھ عرصے کے لیے مشکل میں آتے ہیں، اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ تو ابھی چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ اس کیس میں بھی اس کو تھوڑا سا لمبا چلا کر اور پھر چیزیں سیٹل کر دی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔